بتائیں، میرا نام کلیم اللہ ہے، میرا تعلق سوات سے ہے۔ میں ٹور گائیڈ ہوں، میرا ٹورزم سروس بزنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ینگ انٹرپرینور ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سوات ویلی میں، اور یہ جو جگہ ہے اس کا نام ہے وائٹ پیلس۔ اور وائٹ پیلس جو ہے یہ ریاست سوات کی دور کا جو تھا وہ رائل گیسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ جب شاہی مہمان آتی تھی تو وہ ادھر ٹھہر جاتی تھی، اور یہاں پہ ایک روم ابھی بھی ہے، وہ کوئین الزبتھ کے جو وہ ادھر ٹھہر جاتی تھی جب آتی ہم تھی۔ وہ روم دیکھ سکتے نہیں، ہیں؟ وہ انفارچونیٹلی وہ بند ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی ماربلز استعمال ہوئی یہ وہی ماربل ہے جو تاج محل میں استعمال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا وائٹ ماربل سے بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ 1958 میں کنسٹرکٹ ہوا تھا، اور جو 1969 میں ریاست سوات کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، مطلب 1941 میں یہ کنسٹرکٹ بن گیا، اور پھر 1969 میں پاکستان کے ساتھ ریاست سوات کا الحاق ہوا۔ 1969 سے پہلے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھا۔ سوات کی جو آبادی ہے وہ ہے 2.3 ملین، اور اس کا جو ایریا ہے وہ 6000 کلومیٹر اسکوائر ہے، بہت بڑا، مطلب اس میں 7 تحصیل ہے، 65 یوزز ہے، اور 8 MPS سیٹ ہے، اور 3 جو ہے وہ MNA کی 3 سیٹیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، ینگ انٹرپرینور جو ہے کس طرح سے آپ نے اپنا کام شروع کیا اور کس طرح سے اپنی تھوڑی سٹوری بتائیں۔ جس طرح آپ لوگ کے علم میں ہے کہ جب 2007 سے تقریباً ہو 2014 تک جو دور تھا وہ ٹیررزم کا دور تھا، وار اگینسٹ ٹیررزم، اور دہشت گرد آئے تھے، اور سوات کے حالات خراب ہو گئی تھی، اور اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا تھا وہ ٹورزم افیکٹ ہوا تھا۔ جب امن بحال ہو گیا لیکن ٹورزم بحال نہیں ہوا، تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انیشیٹو لیا کہ کیوں نہ ہم ٹورزم پروموٹ کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ سروسز لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو 2017 مارچ 2015 میں نے اسٹارٹ لیا، تو 3 سال تو بالکل مطلب ہمیں پروموٹ کرنے کا بہت موقع ملا، لیکن کوئی اتنا بزنس کے حوالے سے ہم اتنا اچھی نہیں تھی۔ یعنی آپ نے بزنس جو ہے وہ سازگار حالات میں نہیں شروع کیا، آپ نے خراب حالات میں بزنس زیرو شروع کیا۔ انویسٹمنٹ سے، اور جو صرف ہمارا کنٹریبیوشن تھی اس میں، کیونکہ ہم نے کوئی پیسے اس میں انویسٹ نہیں کی، اور جو حالات تھے وہ سازگار بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر 2017 میں اچھی ہمیں گیس ملنا شروع ہو گئی، اور 2018 میں آ گئی، اور یہ حالانکہ 2019 میں نے جو ڈیل کی تھی تقریباً 80 سے زیادہ میں نے فارنر ٹورس ڈیل کی تھی، اور جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ تو ہزاروں میں نے ڈیل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ابھی یہ حالات ہے کہ میرا جو خود بزنس ہے وہ ابھی میری جو ایسٹ ہے وہ 2 ملین ہے، 2 ملین ہے۔ میں نے KP یوتھ امپیکٹ چیلنج جو ایوارڈ پروگرام تھا ابھی پچھلے سال 2019 کے اینڈ میں، اس کو بھی میں نے ون کیا تھا، اس میں مجھے 1 ملین گرانٹ ملا تھا، ٹھیک ہے، 1 ملین گرانٹ ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف KPK کی طرف سے، جی، لمس یونیورسٹی وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی میرا بزنس بہت اسٹیبل ہے، اور مطلب مجھے 70 سے لے کر 90,000 تک منتھلی انکم ملتی ہے، جو سروسز بزنس میں کرتا ہوں۔ ساتھ میں ایز اے گائیڈ بھی کام کرتا ہوں، ٹور گائیڈ جو فارنر آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہیریٹیج ٹور گائیڈ، کلچر ٹور گائیڈ اور ایڈونچر ٹور گائیڈ کے طور پر جاتا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ انٹرپرینورشپ لازمی بات ہے کہ اس کو کم از کم 5 سال دینا پڑے گا۔ 5 سال میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ میں مطلب ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، کیونکہ 5 سال میں آپ کا بیس بنے گا، اور 5 سال کے بعد جو آپ کو فروٹ ملنا شروع ہو گئی، یعنی 5 سال آپ نے صرف محنت کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ رزلٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ جی صحیح۔ اور یہ بات ہے کہ یہ محنت اس طرح ہے نا کہ آج سے مطلب ایک دن سے دوسرے دن کے لیے آپ نے ایک نئے اسٹائل سے آنا پڑے گا، اور انرجیٹک آنا پڑے گا، اور مطلب موٹیویشن لانا پڑے گا۔ یعنی رزلٹ نہیں آ رہا اور موٹیویشن بڑھائے، آپ نے اپنی انرجی مزید انپٹ کرنی ہے، مزید ڈالنی ہے۔ میرا جو ایکسپیرینس ہوا نا، یہ میں نے کہا نا 14 میں نے اسٹارٹ لیا تھا، اور اب 20 سے تقریباً 6-7 سال ہو گئے، تو 6-7 سال میں مجھے، اور یہ 2 سال ہو گئے کہ میں 18 سے میرا بزنس اسٹیبل ہو گیا، اور 19 میں بہترین ہو گیا، اور 2020 میں اس سے بہترین جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ کا بزنس نہیں چل رہا تھا اور شروع کے سال تھے اور مشکل تھا، تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا، سب کہتے تھے بہت اچھا کر رہے ہو؟ یہ صاف صاف بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ میری ماں اور میری والد مجھ سے ناراض تھے، مجھے اکثر کہتی تھی کہ دیکھو فلاں بندہ PTC استاد بن گیا، بندہ گورنمنٹ استاد بن گیا، وہ بھی ابھی 25 اور 30 ہزار کما رہے ہیں۔ الحمدللہ میں 90,000 1,20,000 تک اب مجھے یاد ہے کہ 2019 اپریل میں مجھے 1,20,000 تک انکم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے فیملی بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوست نے مجھے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یار تم پاگل ہو، مطلب ایسی کام کی پیچھے پڑو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، اور مطلب کوئی مان نہیں رہا تھا، کوئی میرا کام بھی سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ کے لیے یہ تھوڑا سا نیا تھا۔
کیونکہ یہ ٹورسٹ علاقہ ہے لیکن حالات کی وجہ سے لوگ بہت ڈیموٹیویٹ ہوئے تھے. تو 10 سال یہاں ٹورزم فلاپ ہوا تھا, مطلب نہیں تھا, کوئی ٹورسٹ نہیں تھا, حالات خراب تھی. تو جب نئی لوگ کے لیے, جب نوجوان جو آپ پہنچے تھے تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا نیا کام تھا. کس چیز نے آپ کو اتنی مشکلوں کے باوجود اس چیز پہ جمائے رکھا, آپ نے نہیں چھوڑا, وہ کیا خاص چیز ہے؟ اصل میں یہ نیور گیو اپ لفظ نہیں ہے, یہ میرے لیے بہت زبردستی. میں اسٹیو جاب کی اسٹوری سن رہا تھا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر سے کراچی کا ہے عمر جلے والا, اس سے میں سن رہا تھا. تو اس نے بہت زبردست الفاظ کی تھی کہ اسٹیو جاب کی جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی کڈنی کا کینسر ہے اور آپ مر رہے ہو, آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے دو اور آپ باقی چیزوں کو چھوڑو. تو وہ گئے اور ایک آئینے کی شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ if today is the last day of my life so what, make it the best. تو میں بھی یہی سوچ کے رہا تھا کہ میں مطلب میں جب آ رہا تھا تو میں نے پہلے مائنڈ میں رکھا تھا, میں نے بل گیٹ کو بھی اسٹڈی کیا تھا, انٹرپرینیورشپ کو اسٹڈی کیا تھا, یوتھ جو ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں مختلف NGOs نے ارینج کی تھی نا, تو اس میں نے حصہ لیا تھا. جو ٹریننگز ادھر ہوئی تھی نا, سوات کے نوجوان کے لیے NGOs نے بہت یوتھ ڈیولپمنٹ ٹریننگز لائی تھی. برٹش کونسل تھا, کالج آف یوتھ ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ سیاحت پیٹا سے, اور اس چنان ڈیولپمنٹ ایسوسیشن لاہور سے کام سیکھا تھا. میرا ٹریننگ سے مجھے موٹیویشن, کانفیڈنٹ ملا تھا, لیڈرشپ اسکلز. اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اچھا آپ نے پتہ ہے موٹیویشن کا, تو مجھے سب سے موٹیویشن اس سے ملا. میں نے جتنے بھی کامیاب لوگوں کی اسٹوریز پڑھی ہیں نا, تو اس میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ سب نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے. تو مطلب زیرو سے آپ ہیرو آسانی سے بن سکتے ہو. یعنی ہر کوئی زیرو سے شروع کرتا ہے, کسی کو بھی پلیٹ میں بنا بنایا حلوہ نہیں ملتا اور محنت کرنی پڑتی ہے. زیرو سے مطلب یہ کہ لمیٹڈ ریسورسز, آپ کو جو بھی ریسورسز مل رہے ہیں, کہ وہ پیسے کی شکل میں, وہ انوائرمنٹ کی شکل میں, تو آپ اس ریسورسز کا استعمال کرو. مجھے بھی ریسورسز ملتے ہیں, جو اس کی طرف سے ٹریننگ ملا تھا.